السلام علیکم دوستوں ساتھیوں، شبیر ابن عادل کا سلام پہنچے آپ کو۔ یہ بہت پرانی بات ہے، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بہت چھوٹا تھا اور اردو نئی نئی پڑھنی سیکھی تھی، تو یہ شوق ہوتا تھا کہ مختلف چیزوں کو پڑھا جائے۔ اس زمانے میں ہمارے گھر میں روزنامہ جنگ آیا کرتا تھا، ہمارے جہاں بعد میں شائع ہوا وہ بھی آتا تھا، تو بڑا شوق پیدا ہوا۔ اور پتہ نہیں کہاں سے کس طرح یہ خیال آیا کہ اخبار کی کٹنگ کاٹی جائے۔ کٹنگ کاٹنے کے لیے اپنے ابو کا ریزر نکالا میں نے، بلیڈ، اور صوفے میں رکھ کے جو کاٹنا شروع کیا تو ریزین کا صوفہ کٹ گیا۔ تو ہمارے ابو نے بات کا برا نہیں مانا، بلکہ چند دن کے بعد وہ لفافہ لے کے آئے اور مجھے دیا کہ یہ تمہارے لیے گفٹ ہے۔ میں نے کھول کے دیکھا تو اس میں بچوں کی کتابیں تھی۔ بچوں کی دنیا اس زمانے میں شائع ہوتا تھا لاہور سے، تعلیم و تربیت۔ بچوں کی دنیا کی خاص بات یہ تھی کہ وہ تصویری کہانیاں ہوتی تھیں اس میں۔ ایسی بچوں کا باغ تھا، نونیال تھا، کئی رسالے تھے۔ بڑے شوق و شوق سے پڑھنا شروع کیا اور اس میں گم ہو کے رہ گئے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں بہت ساری کتابیں پڑھی، لیکن ہاں، کتابیں پڑھنے کا شوق رہا اور پڑھتے بھی رہے۔ اللہ کا شکر ہے، گھر میں کتابیں تھیں، ہمارے ابو بھی لاتے تھے۔ جب میں بڑا ہوا، 9 10 میں پہنچا، تو میں خود بھی کتابیں خریدنے لگا۔ اور جیسا کہ میں شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ٹیوشن کی جو آمدنی ہوتی تھی اس کا بڑا حصہ کتابوں کی خریداری کے لیے ہوا کرتا تھا۔ تو یہ بتانے کا مقصد کوئی اپنی تعریف کرنا نہیں، نہ یہ مقصد ہے کہ میں کوئی بہت علامت چیز ہوں، بلکہ یہ مقصد ہے کہ آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ شیئر کریں اپنے تجربات، ویڈیو کی صورت میں یا ٹیکسٹ کی صورت میں۔ ہمارے علم دوست کے فیس بک پیج ہے، گروپ ہے، واٹس ایپ کے گروپ ہے، ان پہ شیئر کریں اپنے مطالعے کے تجربات۔ اور جو لوگ مطالعہ نہیں کرتے ان کو مطالعہ کرنے کا شوق ہو، اسی لیے ہم نے ادارہ علم دوست قائم کیا۔ کیوں کہ کتاب ہی زندگی ہے اور کتاب ہی زندگی سے قریب کرتی ہے۔ آج میرے پاس سعودی مصنف دکتور محمد عبدالرحمن الریفی کی کتاب زندگی سے لطف اٹھائیے ہے۔ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ موبائل کا فرنٹ کیمرہ یوز کرتا ہوں، جس کی وجہ سے کتاب کا عکس الٹا نظر آتا ہے۔ اس میں عصبہ حسنہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کے سنہری اصول بتائے گئے ہیں۔ یہ کتاب مشہور اشاعتی ادارے جو سعودی عرب کا بھی اور پاکستان میں بھی قائم ہے، دارالسلام، یہ کتاب دارالسلام نے شائع کی ہے۔ اور کیا خوبصورت انداز ان کا ہے اس میں شائع کی، اور اس سے خوبصورت انداز کتاب کے موضوع کا ہے۔ کوشش کی ہے کہ اس کتاب کو اپنے مستقل مطالعے میں رکھوں۔ دارالسلام کے مدیر جناب عبدالملک مجاہد بھی ایک بہت بڑے مصنف ہیں۔ وہ اس کے پریفیس کے طور پہ لکھتے ہیں کہ یہ 2007 کی بات ہے، میں ایک مرتبہ پھر مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ میری پرانی عادت ہے کہ جب بھی کسی شہر میں جاتا ہوں وہاں کے مکتبات کا، یعنی بک شاپس کا چکر ضرور لگاتا ہوں۔ پھر مدینہ طیبہ کی تو بات ہی اور ہے، وہاں بک شاپ پر جب بھی جائیں کوئی نہ کوئی نئی کتاب نظر آ جاتی ہے۔ کتب خریدنا میرا سب سے پسندیدہ مشغلہ ہے۔ مسجد نبوی کے قریب جتنے مکتبات ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کا اسٹاف بھی مجھے ذاتی طور پر جانتا ہے۔ دارالسلام کی اکثر کتب یہاں مل جاتی ہیں۔ میں حرم مدنی کے قریب ایک مکتبے میں داخل ہوا، شہر پر نظر ڈالی، میری نگاہوں کے سامنے استمتا بے حیاتکا تھی۔ میں اسے اٹھانے والا ہی تھا کیا وہ عبداللہ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور گلے ملنے لگا۔
کب آئے, کتنے دن کا قیام ہے. میں اتنی دیر میں کتاب پکڑ چکا تھا. یمن سے تعلق رکھنے والا ابو عبداللہ بڑی مدت سے کتب کے کاروبار سے منسلک ہے. وہ دارالسلام کے نمایاں ڈسٹریبیوٹرز میں سے ایک ہے. ابو عبداللہ نے کتاب میرے ہاتھ میں دیکھ کر کہا کہ یہ کتاب بڑی عمدہ ہے. اگر آپ لوگ اس کا ترجمہ شائع کر دیں تو بین الاقوامی اسلامی لٹریچر میں ایک بڑا اضافہ ہوگا. وہ میرا ہاتھ تھامے بولے جا رہا تھا. اس کتاب کی ریکارڈ سیل ہے. میں تھوڑی دیر بعد اپنے ہوٹل کے کمرے میں اس کتاب کے مطالعے میں محو تھا. جو اس کا مطالعہ کرتا گیا میرا شوق بڑھتا گیا. بلا شبہ اس کتاب کا موضوع میرا پسندیدہ ترین موضوع تھا. امت مسلمہ کے تمام مسائل کا حل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک میں موجود ہے. بلا شبہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ اور باعث تقلید ہے. کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو اس کا حل سیرت پاک میں تلاش کریں, آپ کو مل جائے گا. میری بھی یہی رائے ہے. اس کتاب کی بھی یہی خوبی ہے کہ اس میں ہمارے معاشرتی مسائل کا حل سیرت پاک کے حوالے سے پیش کیا گیا ہے. سیرت و تاریخ کے چھوٹے چھوٹے واقعات اور مؤلف کی اپنی زندگی کے تجربات اس کتاب کا لوازمہ ہے. اس کتاب کو پڑھ کر اور اس پر عمل کر کر ہم اپنی زندگی کو بڑا پر لطف اور آسان بنا سکتے ہیں. ہمارے دکھوں کا مداوع کرنے اور دلوں کا قلق اور اضطراب دور کرنے کے کتنے ہی طریقے اس کتاب میں بیان کیے گئے ہیں. اس کتاب کے مؤلف ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی سعودی عرب کے معروف علماء اور خطبہ میں سے ایک. جب وہ تقریر کرتے ہیں تو سامعین مبہوت ہو جاتے ہیں. انداز گفتگو اتنا عمدہ اور سلیس ہوتا ہے کہ ہم غیر عرب بھی ان کے خطبات کے شہر میں گم ہو جاتے ہیں. اسلامی کیسٹوں کی کسی بھی دکان پر چلے جائیں, ان کی درجنوں کیسٹیں آپ کو وہاں ملیں گی. ایک مرتبہ ان کو سننا شروع کر دیں تو سنتے ہی چلے جائیں گے. مدینہ طیبہ سے کے سفر سے واپسی پر ریاض واپس لوٹا تو دارالسلام کے ایک مصری رفیق محمد شاکر قاضی کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ ڈاکٹر محمد العریفی سے رابطہ کریں اور ان سے کتاب کے ترجمے کی اجازت حاصل کریں. چند دنوں کی جدوجہد کے بعد ڈاکٹر صاحب سے رابطہ ہو گیا. ہماری خوش قسمتی کہ وہ دارالسلام سے بخوبی واقف تھے. ان کا کہنا تھا کہ وہ بیرونی سفر میں دارالسلام کی اکثر کتب اپنے ہمراہ رکھتے ہیں. اگر کوئی شخص آپ کو پہلے سے جانتا ہو تو معاملہ طے کرنے میں آسانی رہتی ہے. ہم نے انہیں دارالسلام کے ہیڈ کوارٹر آنے کی دعوت دی جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی. اور ایک دن ڈاکٹر محمد العریفی دارالسلام میں بیٹھے قہوہ نوش کر رہے تھے. جتنی خوبصورت ان کی تحریر یا تقریر ہے اتنی ہی خوبصورت شکل و صورت کے وہ مالک ہیں. نہایت اخلاق کی عامل یہ شخصیت بڑی متواضع نظر آتی ہے. میری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ کوئی آدمی جتنا بڑا اور معروف ہوتا ہے اتنا ہی منکسر المزاج ہوتا ہے اور اس کا اخلاق بھی اتنا ہی عمدہ اور اعلیٰ ہوتا ہے. دارالسلام میں انہوں نے معاہدے پر دستخط کیے, ادارے کے نظم العین سے واقفیت حاصل کی اور کہنے لگے کہ آج ذرا جلدی ہے, پھر آؤں گا اور تفصیل سے بات ہوگی. 2-3 ہفتوں بعد میں اپنی اہلیہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو رہا تھا. ہوائی جہاز میں دیکھا تو ایک نشست پر
ڈاکٹر محمد الرفیع تشریف فرما تھے۔ ان کے ساتھ والی نشست خالی تھی۔ اس روز ہمیں ایک دوسرے سے مزید تعارف کا موقع ملا۔ کھل کر باتیں ہوئی، ہم ایک دوسرے کے مزید قریب آ گئے۔ چند دنوں بعد وہ دوبارہ دارالسلام تشریف لائے۔ انہوں نے بعض مفید مشوروں سے نوازا اور ہم نے انہیں اپنے منصوبوں سے آگاہ کیا۔ یہ طے پایا کہ دارالسلام ان کی کتابوں کو دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے شائع کرے گا۔ اس کتاب کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ یہ کتاب ان کی زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے اس کی تعریف میں خاصا وقت صرف کیا ہے۔ بلا شبہ انہوں نے یہ کتاب اپنے خون جگر سے لکھی ہے۔ جب آپ کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی خوبصورت کتاب ہے۔ عربی زبان میں یہ کتاب شعبان 1428 ہجری یعنی اگست 2007 میں شائع ہوئی تھی، اور اب تک یعنی 2008 تک اس کے 10 لاکھ نسخے شائع ہو چکے تھے، اور 13 سال بعد یعنی کتنے نسخے شائع ہوئے ہوں گے۔ جیسا کہ پہلے عرض کر چکا ہوں، ڈاکٹر محمد الرفیع سعودی عرب کے اصل باشندے ہیں۔ ان کا تعلق عرب کے مشہور قبیلے بنو خالد سے ہے، اور یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ بنو خالد مشہور سپہ سالار، مجاہد اور صحابی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ ڈاکٹر محمد بن عبدالرحمن الرفیع 1970 میں پیدا ہوئے۔ سعودی جامعات سے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ پی ایچ ڈی کے لیے ان کے تحقیقی مطالعے کا موضوع آرا شیخ الاسلام ابن تیمیہ فی الصوفیہ جمع و دراسہ تھا۔ ایک بار پھر سن لیں، ان کے مقالے کا موضوع آرا شیخ الاسلام ابن تیمیہ فی الصوفیہ جمع و دراسہ تھا۔ اس وقت وہ بہت سی اسلامی اور دعوتی تنظیموں کے تاسیسی اور اعزازی ممبر ہیں۔ آج کل وہ ریاض کے جنوب میں واقع مسجد البواردی کے خطیب ہیں۔ یہ شاندار مسجد ریاض کی بڑی مساجد میں شمار ہوتی ہے۔ جمعے کے دن دور دور تک مسجد کے ارد گرد پارکنگ نہیں ملتی۔ مجھے اس مسجد میں ان کی ابتدا میں جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ہم جمعہ شروع ہونے سے بہت پہلے وہاں پہنچ گئے تھے۔ اس کے باوجود خاصی دور پارکنگ ملی۔ مسجد کا نچلا حال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ہم اوپر والی منزل میں گئے، وہاں جگہ مل گئی۔ چند منٹوں میں وہ منزل بھی نمازیوں سے پر ہو گئی۔ ڈاکٹر محمد الرفیع زبردست خطیب، انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 15-16 سال تک شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں شریک ہوتے رہے، ان سے تفسیر اور فقہ کا علم حاصل کیا۔ 8 سال تک انہوں نے ڈاکٹر عبداللہ بن زبیر سے توحید کے دروس دیے۔ عربی زبان میں ان کی 20 سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن کی مجموعی اشاعت کئی ملین تک پہنچتی ہے۔ ان کی کتب نہایت خوبصورت 4 کلر میں دیدہ ڈیزائننگ کے ساتھ بہت مناسب قیمت پر فروخت ہوتی ہیں۔ چونکہ ان کتابوں میں عام آدمی کو پیش آنے والے مسائل پر روشنی ڈالی گئی ہے، اس لیے وہ عام اور خاص میں نہایت مقبول ہیں۔ بہت سے اصحاب خیر ان کتب کو مفت بھی تقسیم کرتے ہیں۔ ان کی زیادہ تر کتابوں کے
نسخے 10 لاکھ سے کم شائع نہیں ہوئے۔ توحید کے موضوع پہ کتاب ان کی ہے ارکب معانہ، اس کے 40 لاکھ نسخے شائع ہوئے۔ بہرحال یہ کتاب شائع ہوئی اور میں نے کئی دفعہ پڑھی۔ اس کے پیش لفظ میں ڈاکٹر عبدالرحمن الرحبی نے یہ بھی لکھا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب عمر عزیز کے 16ویں سال میں تھا۔ ڈیل کارنیگی کی کتاب لوگوں سے معاملہ کرنے کا فن میرے ہاتھ لگی۔ یہ ایک عمدہ کتاب تھی، میں نے اسے کئی بار پڑھا۔ مصنف نے تجویز دی کہ ہر مہینے اس کتاب کا اثر نو مطالعہ کیا جائے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس دوران میں نے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے کے سلسلے میں کتاب کے اصولوں کو عملی جامہ پہنانا شروع کیا، تو اس کے حیرت انگیز نتائج سامنے آئے۔ خود خاکسار نے بھی ڈیل کارنیگی کی تقریباً ساری ہی کتابیں پڑھی۔ بڑے سے اس پہ عمل کرنے کا موقع، اتنی طاقت تھی جتنی جذب کرنے کی صلاحیت تھی، عمل بھی کیا اور نہیں بھی کر سکے۔ کارنیگی کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ پہلے ایک اصول بیان کرتے، پھر اس کے تحت اپنی قوم کے نمایاں افراد جن میں روزویلٹ، لنکن، جوزف اور مائک وغیرہ شامل ہیں، ان کے واقعات مثالوں کے طور پر پیش کرتے۔ میں نے غور کیا تو یہ محسوس ہوا کہ یہ آدمی محض دنیاوی خوشی اور سعادت مندی کی خاطر کتابیں لکھتا اور لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ اگر وہ اسلام اور اس کے اخلاق اور خصائص سے واقف ہو کر دونوں جہاں کی خوشیاں حاصل کر لیتا تو کتنی اچھی بات تھی۔ وہ معاملات زندگی میں کام آنے والی ان مہارتوں کو عبادت سمجھتا اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا تو کیا ہی خوب ہوتا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ کارنیگی نے خودکشی کی تھی تو حیرانی ہوئی کہ اس کی خوبصورت اور عمدہ کتاب نے اسے کوئی نفع نہیں پہنچایا۔ میں نے تاریخ اسلامی کی ورق گردانی کی تو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرتوں اور امت کے نمایاں افراد کی سرگزشت میں لطافت کے ایسے موتی بکھرے پڑے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں اغیار کے بجھے ہوئے چراغوں کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ تب میں نے لوگوں سے معاملہ کرنے کے فن پر یہ کتاب لکھنے کا آغاز کیا۔ یہ کتاب کسی ایک مہینے یا ایک سال کی کاوش کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ ثمرہ ہے میری ان تحقیقات کا جن پر میں نے اپنی زندگی کے 20 قیمتی سال صرف کیے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اب تک مجھے 20 سے زائد عنوانات پر کتابیں تعلیم کرنے کی توفیق دی، جن میں سے چند ایک کتب کے بعض ایڈیشن 20 لاکھ سے تجاوز کر چکے ہیں، مگر در حقیقت مجھے یہ کتاب اپنی ان تمام کتابوں سے زیادہ پیاری اور نفیس معلوم ہوتی ہے۔ عملی فوائد کے اعتبار سے بھی یہ کتاب جہاں تک میں سمجھتا ہوں میری ساری کتابوں سے فضول تر ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے میں نے خون جگر کی روشنائی سے لکھا، جس کی سطروں پر میں اپنی روح کو اڈیل دیا اور جس میں میری یادداشتوں کا نچوڑ شامل ہوا۔ یہ چند الفاظ ہیں جو دل سے نکلے اور مجھے یقین ہے کہ دل تک راہ پائیں گے۔ میری اس سے بڑھ کر خوشی کی کیا بات ہوگی کہ کوئی بھائی یا بہن یہ اصول اپنا کر اپنی زندگی کو مایوسیوں کے بھنور سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھا لے اور اپنی زندگی سے پیار کرنے لگے۔ اور یہ جان کر میری مسرت دو چند ہو جائے گی کہ کسی نے ان اصولوں کی روشنی میں
اپنی زندگی سنواری، پھر وہ دوسروں کی زندگی میں امید کے دیپ جلانے کا باعث بنے۔ میری خواہش ہے کہ محترم قاری مجھے خط لکھ کر کتاب کے متعلق اپنے تاثرات مجھ تک پہنچائے، اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد اپنے احساسات کی سچی تصویر کشی کرے۔ میں تہہ دل سے ان کا ممنون ہوں گا اور ان کے لیے دعا کروں گا۔ غرض یہ نہیں کہ آپ محض ایک کتاب پڑھ ڈالیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس کتاب سے آپ فائدہ اٹھائیں، زندگی سے لطف اٹھائیے۔ بہت اچھی کتاب ہے، کراچی میں دستیاب ہے دارالسلام پبلیکیشن سے۔ مجھے نہ تو دارالسلام والوں نے رابطہ کیا، نہ کوئی اس کا مالی فائدہ ہوا، بلکہ اسے میں نے پڑھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے 24 یا 25 اس کے چیپٹر ہیں، اور بہت دلنشین انداز میں لکھی گئی۔ میں اس کو دوسری یا تیسری بار اس کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ واقعی یہ کتاب ایسی ہے کہ 25 سے 30 کتابوں پہ بھاری ہے۔ صرف یہی کتاب آپ پڑھ لیں اور کچھ نہ پڑھیں تو آپ کا زندہ، اور اسے رائے عمل بنائیں، اور اس پہ عمل کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، تو آپ بہت کچھ حاصل کریں گے۔ کتابوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم نے ادارہ امدوس قائم کیا کہ آپ بھی جن کتابوں سے آپ کو مطالعہ کر کے فائدہ ہوا وہ شیئر کریں، چاہے ویڈیو کی صورت میں ہو یا ٹیکسٹ کی صورت میں ہو، اپنے تجربات ضرور شیئر کریں۔ امدوس کا واٹس ایپ گروپس بھی ہے، فیس بک پہ گروپ ہے، پیج بھی ہے، اور یوٹیوب چینل امدوس ٹی وی بھی ہے۔ اس کو سبسکرائب کریں، اس میں شامل ہوں، اور اس قافلے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں۔ بس یہی میرا پیغام ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کو، آپ کی سمع خراشی کا، اور آپ کا قیمتی وقت لینے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔